کسی شخص پہ عالم ہونے کا لیبل لگ گیا تو اب وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بچی بڑی صابر ہے, وہ بڑی چپ رہتی ہے, وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے. توبہ اتنی خاندانی ہوتی ہے کہ گناہ سے پہلے وہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو برائی کے بعد اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے. اسلام میں یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, تو وہ اسلام لائک بلّہ ایسا تو بلی کیسی ہوگی؟ مولاناؤں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 90% of the women and men in our society cannot sleep. غسل میں کسی کی امی فوت ہو جائے جی تو میں غسل جاتی ہوں. یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئی. شادیوں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانسرز آ کے ناچتی ہیں؟ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم سب فکر موتی, نماز نبوی, منتخب احادیث, اسلامی طرز زندگی, الرحیق المختوم, احسن البیان, ریاض الصالحین, یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق. کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. کمال. پھر تو کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو جو آپ کو برا لگ جائے. لیکن تم جو غیبت کا گناہ کر رہے ہو نا, یہ تو تم مجھ کو گواہ بنا رہے ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے, آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھی. چھوٹی بچی ہے, اس جیسی ہے بالکل. رابی پیرزادہ تو کہ یہ سنگر تھیں اور کیسے دین کی طرف آئیں, تو میں نے کہا چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک ولاگ بناتے ہیں. جو خواتین دین کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کو ایک موٹیویشن ملے گی اس سے. اچھا. اور میں نے کہا یار میں ویسے تو نہیں دیکھتی, چلو مجھے ان کی بات سناؤ. میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور آپ نے ایک بڑے اچھی بات کی جو کہ میں بڑے ہی اس دن سے میں نے آپ کے لیے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ, میں ویسے اس سے پہلے میں ٹو بی آنیسٹ وین آئی واز ان دا میڈیا میں بہت اوائڈ کرتی تھی مفتی, مولوی, اس طرح کے حضرات کو, بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سی مسکنسیپشن سی بنی ہوئی ہے. بیکاز آپ ایک ایسے مفتی ہیں جو کہ ینگ جنریشن میں بھی ایکولی پاپولر ہیں. آپ کو صرف وہ لوگ نہیں سنتے جو دین کے لوگ ہیں, آپ کو وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کے نہیں ہیں, جو دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. That is what I admire a lot about you. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ کے لیے میں نے 2 کیلیگرافیز بھی رکھی. ہر انسان کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. میں سوشل ورک کرتی ہوں, میرے ساتھ 300 سے زائد خواتین جو ہیں اللہ نے ان کا رزق حلال لگایا ہوا ہے. جو حیاب ہے رابی جو میں نے بایا پہنا ہوا ہے, یہ خواتین خود بناتی ہیں, خود بیچتی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میرے سکولز ہیں جس میں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں, 3 سکولز ہیں. اور شام کو وہ قرآن سکولز بن جاتے ہیں جو کہ بالغوں کے لیے ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. شوبز تو آپ چھوڑے, ایلیٹ کلاس میں بھی اگر آپ چلے جائیں, آج کل ایلیٹ کلاس جو ہے وہ شوبز سے زیادہ آگے چلی گئی. آپ کبھی کسی شادی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو خواتین ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرا, ریما ان سے اچھا ڈانس کرتی ہیں. بہت سے لڑکے چلے جائیں گے, یہ نہ بتائیں آپ. ایگزیکٹلی. ہمارے پاکستانی لڑکے اب سے شادیوں میں جائیں گے اگر آپ اتنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از نہیں, ایکچولی دس از ہیپننگ, یہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ان شادیوں کو اوائڈ کرتی ہوں, انہیں کہتی ہیں یار جب ناچ گانا ہونا تو میں کھسک جاؤں گی. میں نے زندگی میں بڑا دیکھی ہے. صحیح. تو ہم جہاں پہ بہت ساری چیزیں ویسٹ کی فالو کرنا شروع, جیسے شادیوں کے بعد اب ایک اور رواج بھی آ گیا جی, دلہا دلہن کو کس کرتا ہے اسٹیج کے اوپر, which was like, مجھے تو یہ پتا تھا کہ کرسچنس کرتے ہیں, تو یہ مسلمانوں میں بھی آگے, مے بی اٹس آن دا فور ہیڈ اور ویئر ایور اٹ از, بٹ ہم لوگوں کی جو اقدار ہے نا, اقدار ہماری خراب ہو گئی ہے. ہماری اقدار ایسی ہو گئی ہے, اب جو بی جو ہے وہ لاؤڈ بولے گی یا چیخ چیخ کے بولے گی یا کچھ اپنے آپ کو منوائے گی, ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. پرانے زمانے کے اقدار تھے, وہ بچی بڑی صابر ہے, وہ بڑی چپ رہتی ہے, وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے. اس گھر سے کبھی اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی. رات کو گھر والے ٹائم پہ 10 بجے تک سو جاتے ہیں. آج کل تو اٹ از آل دا وے اراؤنڈ. یہ تو جگہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹائم ہی ڈفرینٹ ہو گیا. اور میں مفتی صاحب, آپ یقین کریں گے, مجھے ایسا کبھی بار لگتا ہے کہ میں کوئی 70-80 سال کی بندی ہوں, اور میں وہ ٹائم گزار کے جو ہے نا, مجھے آئی ڈونٹ فیل لائک آئی بلانگ ہیئر. مجھے بہت ڈفرینٹ سا لگتا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ, میں اللہ سے سب سے پہلی نماز کے بعد یہ دعا کیا کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی رکھنا, مجھے ان اقدار میں, ان روشنیوں میں نہ کھونے دینا. تو اللہ ثابت قدم رکھے. آپ نے شوبز کی دنیا دیکھی ہے, وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں, جن کو وہاں کی بہاریں سمجھا جاتا ہے, وہ دنیا بھی دیکھی آپ نے. اور ماشاءاللہ آپ کنورٹ ہوئی دین کی طرف, مذہب کی طرف. اور میں یہ تفسیر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں, اردو میں بھی, انگلش میں بھی. بکھرے موتی, نماز نبوی, منتخب احادیث, اسلامی طرز زندگی, الرحیق المختوم, احسن البیان, ریاض الصالحین, یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق ہیں. تو آپ لڑکیوں کو
جو لبرلزم ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, جنہیں اس دنیا میں ایک عیاشی اور ایک بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے. آپ نے دونوں دنیا دیکھی. میرا آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے. میں اگر ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب آپ کو ماڈرنزم کا کیا پتا, آپ ذرا آؤ اس دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے نا. تو آپ لوگوں نے تو وہ ہے نا, وہ غالب کا شعر ہے کہ ہائے کمبخت تو نے چکی ہی نہیں. مجھے شعر اکثر ایک ہی مصرع آتا ہے جو مطلب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا اس شراب کا مزہ کیا ہے. ہماری بات کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں دنیاؤں کو دیکھا ہے, اس زندگی کو بھی دیکھا, اس زندگی کو بھی دیکھا. تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں, اور ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو جو اس دنیا سے اور اس کی زینت سے بڑی متاثر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایون ناٹ بینگ ان دا شو بز، جو ہماری ساری الیٹ کلاس ہے نا، جو جی ہماری دیکھو الیٹ میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں جی کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان میں الیٹ سے غریبوں میں آتی ہے. جو جی الیٹ جی کرتا ہے نا وہ غریب کرنا شروع کر دیتا ہے، جی جی مے بی ٹو بیکم دیم جی ہاں سیلف وٹ ایور. تو جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کی کہ ہمیں نا، ہمیں ایک مرکز چاہیے گھومنے کے لیے. جیسے سیارے ہیں نا سارے، جی چاند سورج، وہ جی ایک جی مرکز میں گھومتے ہیں. جی اور میں نماز اس وقت بھی پڑھا کرتی تھی. دو تین چیزیں ہیں جو کہ جی میرے شوبز والے دوست بھی بتائیں گے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور اچھا نمازیں ہمیشہ سے پڑھتی تھی. یہ نہیں کہ ماشاء چھٹی اللہ. نہیں تھی، جی لیکن جی 7 سال کی عمر سے نمازیں پڑھی. لیکن حال وہی تھا وہ جو اقبال کے شعر کا ہے، ہوں وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگا، ہوں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. صحیح. تو بڑا ایسا تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو دنیا میں گم ہوں نہیں سمجھ آتی تھی مجھے. جی لیکن میں بے چین ہوتی تھی، میں کہتی تھی اتنا پیسہ آ گیا، جی اتنا فیم مل گیا، جی اتنی ٹریولنگ، آدھی دنیا میں نے گھوم لی، سارا کچھ دیکھ لیا، ناؤ وٹ؟ اس کے بعد کیا؟ جی ہم سے پہلے کتنے چہرے آئے اور گم ہو گئے، جی ہم بھی گم ہو جائیں گے. تو اللہ کے اتنے کرم ہے جی مفتی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے یہ جو سانپ، شیر، مگرمچھ، میں ان ہوں کے ساتھ ویڈیوز کرتی تھی، کھیلتی ہوں تھی. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا، بھیڑ نے اچھا بھی نہیں کاٹا. اچھا. میرے ساتھ جانوروں کا یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی وہ جاؤں تو وہ بلی تو آپ کی بڑی پیاری خوبصورت سی بلی اس کے گھوم رہی تھی, بچے بھی اس کو دیے تو ہوئے میرے سے اس بڑی فری ہو گئی وہ. نے، وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے وہ. بلا ایسا تو بلی کیسی ہوگی. اچھا تو اچھا. اس میں میں نے تو پھر کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئیں, اچھا مجھے وہ بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی, بڑی اس کے خوبصورت. بچے بھی اس نے میرے آفس میں دیے ہوئے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو اس پہ پھر یہ تھا کہ مجھے کبھی جانور اٹیک نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہوں جو ہائپر جانور تھے ان کو جی میں کام ڈاؤن بھی کر لیتی تھی. اللہ کی اچھا گفٹ میں سے گفٹ تھا. بٹ اچھا میں اس کو کیسے یوز کرتی تھی، میں نریندر مودی کو دھمکیاں دیتی تھی، میں تمہیں سانپوں سے کٹواؤں گی، میں پائتھنس چھوڑوں گی. مگر آئی مین دیٹ واز. اور پھر مجھے خیر دھمکی ہوں میں انڈیا کے اس کو دے رہی ہوں، وزیر اعظم کو، لیکن میرے ملک کے جو یہ ہیں کون سے تھے وائلڈ لائف والے، انہوں نے میرے پر ہی کیس کر دیا. اچھا میں نے کہا بھائی بات تو سن لو کہ میں کیا رہی ہوں. جی. اور اس پہ نہیں بھی انہوں یہ نے تھا کس بات پہ کیس کیا, کیوں؟ کہ میں نے وائلڈ لائف کیوں رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو میں نے ان کو نہیں سمجھایا، بلی رکھنے پر تو میرا خیال ہے کوئی نہیں پابند. بلی نہیں، میں سانپوں، شیروں اور اوہ مگر مچھوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا. تو اللہ کے نا میرے پہ بہت انعامات ہیں. اور ابھی اب بھی میں، ہے مگرمچھ؟ ہاں جی، آپ کیوں پھر وائلڈ لائف کا کیس کروانا نہیں چاہ نہیں رہے میں ہیں کیس میرے نہیں کرواؤں گا, پر؟ ویسے ہی پوچھ رہا نہیں ویسے ہی سن لیا تو وہ ہوں. تم اچھا 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 انتظار کر رہے ہوں گے. اچھا. اور میں جی کبھی کبھار کہتی ہوں کہ مفتی صاحب یقین مانیں کہ میری زندگی نا میرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی کم ہے، بڑی کم ہے. صحیح. میرے پر ایک وقت آیا، میں بہت ڈپریس تھی، بہت پریشان تھی. ہوں. میں اتنی پریشان تھی کہ میں اگر خودکشی آرام نہ ہوتی تو شاید میں وہ بھی کر لیتی. میں اتنی اچھا. پریشان تھی ان دنوں میں. نہیں وہ دن آپ کی پیک کے دن تھے, آپ کی شہرت کے دن تھے, جب آپ میری کو خودکشی شہرت کے کے دن خیالات تھے، آتے تھے. میری شہرت کے دن تھے. اور اس میں کچھ ایسا ہوا، میری کوئی پرسنل ایسی چیزیں میری جی لیک ہو گئیں جس کی وجہ سے اس شہرت کو 4 چاند لگ گئے. اور جو اچھا. لوگ مجھے آفر نہیں بھی کرتے تھے انڈیا سے، باہر سے، ہوں. وہ ساری آفرز آنا شروع ہو گئیں اور اچھا میری رسی دراز ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اب چونکہ میرے اندر اللہ نے شاید کچھ رکھا تھا کہ یار یہ کبھی قرآن لکھے گی، یہ کبھی بلڈ قرآن میں کچھ پڑھائے گی. چیزیں ہوتی ہیں اوپر خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا وہ کوئی اچھا ہوگا, آپ کے والدین, آپ کے بالکل. دادا دادی, نانا نانی. تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے, آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا. تو یہ مہمان نوازی عربوں کی بلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. تو خاندان میں نا کوئی نیک لوگ گزرے ہوتے ہیں تو ان کی نیکی ٹرانسفر ہوتی ہے, بالکل وہ صحیح بلڈ کہہ سے رہے آتی ہیں. ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے خاندان میں کوئی ایسے نیک لوگ گزرے ہوں گے جن کے, یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئے.